بنا دیا اور ان کو منتشر کر دیا, پوری طرح سے منتشر کرنا. یہ جو نشانی ہے ان کے لیے ہے ہر اس صبر شکور, جو صبر کرنے والے ہوں گے, جو شکر کرنے والے ہوں گے. بہت زیادہ صبر کرنے والے, بہت زیادہ شکر کرنے والے کون ہوں گے؟ جس کو اپنی نعمتیں نظر آئیں گی, جو اس کو دیکھیں گے اس کو قدر کریں گے اور چاہیں گے یہ دعا کریں, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمع سخطک. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, کیونکہ ہم ناشکری کر جاتے ہیں کبھی کبھار. وَلَقَدْ صَدَّقَ الْإِبْلِيسُ, اور ابلیس کی بات بھی سچ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا اپنا جو گمان تھا کہ جو انہوں نے پیروی کی ہے ایک گروہ نے مومنوں میں سے, تو مومنوں میں سے جو لوگ, اس کا جو چیلنج تھا, یہ بھی ایک بات ثابت ہو گئی کہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ یعنی شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے, مسلمان جتنے بھی ہیں. وما كان لهم عليهم السلطان, اس کا کوئی زور نہیں تھا. الا لنعلم من يؤمن بالآخرة, ایکسپٹ جو ہم جان لیں ہم کہ کون, یعنی کہ اس کا زور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ آزادی دے دی اور کیوں ایسے سچویشن کریٹ کی, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لیں کہ کون اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان کرتا ہے اور کون اس میں شک میں ہے. اور ربک علی کل شیء حفیظ, اور رب ہمارا جو ہے ہر چیز پر نگراں ہے. شیطان کی کھلی چھٹی اس لیے دی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے, اور شیطان نے صرف سوچ بدلی, اس کے علاوہ اس کا کوئی زور نہیں ہے. صرف وہ وسوسہ ڈال رہا ہے, ہاتھ نہیں پکڑا ہے اس نے, صرف وہ وسوسہ ڈالا. اور وسوسہ جیسی ڈلتا ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پکارو ان ہستیوں کو جو بڑا گمان کرتے ہیں تم اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کے وہ مالک نہیں, ایک ذرے برابر بھی آسمان اور زمین میں اور جو بھی اس کے درمیان ہے, اور کوئی اس میں حصہ ہی نہیں ہے. آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ان میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے, اور نہ ہی ان میں سے کوئی وہ مددگار رہا ہے, اور نہ تمہیں فائدہ دے گا کسی سفارش میں اس کے پاس, اللہ کے پاس, ایکسپٹ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں. کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اب یہ سمجھیں گے ان کو کر رہے ہیں, یہ ہمارے مقرب کر رہے ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں, کوئی سفارش نہیں بن کرے گا. یعنی آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, نہیں, وہ صرف اللہ کی اذن سے ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب دینا ہے سفارش کے لیے. جو سفارش کریں گے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ماں باپ جو بھی ہے سب اکٹھے ہو جائیں گے, سفارش اس وقت جائے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگی. حتی اذا فزع, یہاں تک کہ جب خوف دور ہو جائے گا ان کے دلوں سے, یعنی کہ جب سارے فیصلے ہو گئے تو کہا جائے گا کہ کیا کہا تھا تمہارے رب نے, تو کہا جائے گا, سب کہیں گے یہ حق ہے اور وہ بلند ہے اور بہت بڑے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. قل من یرزق من السماء, کون دیتا ہے تمہیں رزق آسمان اور زمین سے. جب یہ مکہ والوں کو کہا جاتا ہے, اللہ کو مانتے تھے, کہتے ہیں ہاں اللہ, قل اللہ, کہتے ہیں ہاں اللہ. تو ٹھیک ہے, اگر اللہ ہے تم ٹھیک ہو, انا وایاکم لعلی ہدی, شاید ہم یا تم جو بھی ہدایت پر ہے یا کون گمراہ میں ہے یہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں. تو اب جو مان رہے ہو اللہ کو, تو ہدایت پر کون ہے؟ جو بلانے والا اللہ کی طرف, جو نہیں بلانے والا اللہ کی طرف. قل لا تسألون عما اجرمنا, اور کہہ دیجئے نہیں تو پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو گناہ کیا. اگر تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم اللہ کے یعنی کہ گڑھ کے لے کر آ گئے اللہ کی طرف سے بات, تو ٹھیک ہے, ہم نے اگر جرم کیا تو تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی ہمارے جرم کے بارے میں, اور نہ ہم پوچھے جائیں گے تمہارے عمل کے بارے میں. تمہارے لیے تمہارا عمل, ہمارے لیے ہمارا عمل. لکم دینکم ولی دین. لیکن کب بات فیصلہ اس بات کا ہوگا؟ کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان اور ہمارا رب پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ, اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے, جاننے والا ہے. سب کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پہ تھا. کہہ دیے دکھاؤ مجھے وہ لوگ جو ملا دیتے ہیں, جو الحاق کرتے ہیں, یعنی ملا دیا تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, تم کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا, ہرگز نہیں, بلکہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے. آپ کو ہم نے کیا کر کے بھیجا ہے؟ ارسلنا الیک کافہ للناس, یعنی کہ تمام تر لوگوں کے لیے, تمام تر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے. لیکن اکثر لوگ لا یعلمون, نہیں جانتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, پھر وہی بات کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کا تو ایک میعاد مقرر ہے, اور دن, جب وہ دن آئے گا کوئی پیچھے نہیں, تاخیر نہیں ہوگا عنہ الساعہ, ایک لمحے کو بھی, اور نہ آگے بڑھے گا. اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا, لن نؤمن بہذا القرآن, کہ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس قرآن پر, ولا بالذی بین, اور نہ ہی اس سے پہلے جو ہے بین یدیہ, کس کے بارے میں ہے؟ تورات, انجیل, جو اس سے پہلے جو کتابیں. لیکن جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو, جو ظالم جو لوگ ہیں, وہ کھڑے ہوں گے عند ربہم, رب کے پاس, یرجع بعضهم الی بعض القول, لوٹائیں گے ایک دوسرے کو بات پہ بات, یعنی الزامات لگائیں گے, ایک کے اوپر ایک بات کرتے چلے جائیں گے, اور کہیں گے کون؟ اب کمزور والے کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ لولا انتم لکنہ, اگر تم نہیں ہوتے ہم ایمان ہی لے آتے.
तकब्बुर वाले कहेंगे, जिन्होंने यानी कि जिन्होंने तकब्बुर किया था, जो बड़े बने हुए थे, जो लीडर्स थे, वो कहेंगे जिन्होंने कमजोर को, क्या हमने तुम्हें रोका था हिदायत की तरफ जब तुम्हारे आ गई थी? तो बल्कि तुम ही मुजरिम थे, यानी कि तुम्हें अकल नहीं थी, तुम्हें समझ नहीं थी, तो हमें क्या इल्जाम दे रहे हो? लेकिन फिर वो कमजोर वाले कहेंगे तकब्बुर वालों से कि बल्कि तुम्हारी तो रात दिन चालें चल रहे होते थे कि हम तुम्हारी बस हुक्म मानते जाएं और हम जो है कुफ्र करें अल्लाह के साथ और हम बनाए उसके साथ शरीक। तुम्हारी तो बस यही प्लानिंग होती रहती थी कि बस किसी तरह से जो है हम अल्लाह से कुफ्र कर लें। अब क्या है? असरुन नदामा। कौन करें? सारे। लम्मा राउल अज़ाब, जब वो अज़ाब देख लेंगे, वजअलना गलाल, उनके गलाल डाल दिया गया, उनकी गर्दनों पे तौक डाल दिया गया जिन्होंने कुफ्र किया था, ये दोनों ही ग्रुप। और अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारा जज़ा है जो तुमने अमल किया था। वमा अरसलना फी क़र्यतिन मिन नज़ीर, हर बस्ती में अल्लाह ताला ने नज़ीर भेजा है। और उसके मुतरफुहा, उनके जो खुशहाल लोग थे, यानी हमेशा जो रिच पीपल होते थे, जो वही लोग उसको पैरवी करते थे ना, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, अमीर तबका, उन्हीं की हर चीज को देखा जाता है, उन्हीं की हर चीज को फॉलो किया जाता है। तो वो जो थे उनके कहा था कि जो तुम भेजेगा हम इसको इनकार करने वाले। सबसे पहले इनकार करने वाले कौन थे? रिच वाले, रिच तबका जो था। क्यों था? क्योंकि उनको बड़ी इतराहत थी कि उनको तो बड़ा माल और औलाद दिया गया है और हम तो कभी भी अजाब नहीं दिए जाएंगे। यानी वो चुने हुए अपने आप को समझते थे कि वो चुने हुए बंदे, उनके पर तो अजाब नहीं आएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो तुम्हें रिस्क मिला है ये तो अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारे रब की तरफ से, जिसको चाहे दे रहा ज्यादा, जिसको चाहे कम कर रहा है। ये तो तुम्हारे लिए टेस्ट है, आजमाइश है। आज जो अमीर है, जिसके पास अमीर से अमीर होता चला जा रहा है, वो गरीबों का ख्याल नहीं कर रहा, वो धोखा दे रहा है, वो लूट रहा है, वो किसी तरह से अपना माल बढ़ा रहा है, अपने बैंक को दे रहा है। ये सब अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, छूट अल्लाह ने उनको ढील दी हुई है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती, ना तुम्हारा माल ना तुम्हारा औलाद, वो जो चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ताला कह रहे तो करीबुकुम इंदना, जो मेरे करीब करे। माल और औलाद नहीं, करीब में नहीं है दर्जे में, लेकिन जो ईमान लाए, अमल नेक किया, यानी कि यही माल, अमल और नेक अमल करने वाले अल्लाह के रास्ते में करेंगे, यही जो है वो औलाद को अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार करेंगे। जब वो अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार करेंगे तो ये उनके लिए जो है सदका जारिया बनेंगे, माल भी और औलाद भी। और कहते हैं कि नेक अमल के लिए जो है वो नर्म कलाम, यानी कि अच्छी बात, कौलन मारूफा कौलन सदीदा है। और साथ में खाना खिलाना, ये नेक अमल में, यानी आप अल्लाह की इबादत करें। और साथ में जो बंदों के हक में क्या चीज है, सबसे पहली चीज है कि अच्छी बात, क़ूलू लिन्नास हुस्ना, ठीक है। और फिर ताम मिस्कीन, जो भी आपके हैं लोग, रिश्तेदार, इधर उधर सबको ताम, खाना खिलाना, रोजे रखना, नेक अमल में से एक्स्ट्रा कुछ रोजा रख ले। और साथ में जब लोग सो रहे हो तो तहज्जुद पढ़े। ये नेक अमाल अगर जो कोई चार कर ले तो उसकी शायद बचत हो जाए, अल्लाहु आलम। उलाइक, और इखलास अल्लाह के लिए और सुन्नत रसूल से पहली, तो उलाइक लहुम जज़ा, उनके लिए जज़ा दैफ होगा, दुगना। दुगना जज़ा क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने खुद भी नेक अमल किया, अपने माल को भी लगाया, अपनी औलाद को भी इसमें लगाया। बिमा अमिलू, और गुरफात में होंगे, ऊंची जगह अमन में रह रहे होंगे। वल्लज़ीना यसअउना, और जो दौड़ भाग करते हैं हमारी आयात में नीचा करने के लिए, उनके लिए अजाब में हाजिर होंगे। कह दीजिए बेशक मेरा रब यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा। फिर अल्लाह ताला यही बात कह रहे हैं, रिस्क जो अल्लाह ने जिसको दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, ये टेस्ट है। जिसको दिया है उसके लिए टेस्ट है, अपने इबादत, अपने बंदों में से जिसको चाहे तंग कर दे, कम कर दे। क्यों किया कम? वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव यख़्लिफ़ु, जो यानी कि अब तुम खर्च करोगे तो तुम्हारे पीछे आएगा। यानी कि अब तुम्हें टेस्ट है, तुम लोगों की मदद करो, तुम लोगों को दो, तो ये तुम्हारे पास पीछे आएगा दुगना होकर। यानी कि ऐसा नहीं कि निकल गया माल खत्म, एक जरा से निकलेगा दूसरे से आपका आता चला जाएगा। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे पास आएगा, और वो बेहतरीन राज़िक है। क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपने माल को, अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते के लिए लगाएं, कर्ज हसना भी दें, जहां जहां दीन का काम हो रहा है वहां पर भी दें। ज़कात का माल वहां नहीं जाएगा, आपके अपने सदकात जाएंगे। सदकात मींस चैरिटी, ये नहीं कि सदकात, आप सदका करते हैं तो अपनी बला दे रहे हैं, तो आप बला दे रहे हैं, नहीं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं आप। यौम यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन इकट्ठा करेंगे सब के सब को, फिर कहा जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा, क्या ये है वो जो तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे नहीं, सुभान का, क्योंकि वो फरिश्तों को कहते थे ना कि ये हमारे, ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो उनकी भी वो लोग करते थे।
تو کہتے ہیں نہیں پاک ہے آپ، یعنی اس سے کہہ رہے ہیں میز ہو کے، اور جیسے کوئی بات ایسی بات نکل جاتی تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ کہے سبحان اللہ انت ولینا، آپ ہمارے مولا ہیں، ان کے سوا یعنی کہ ہم نے ان کو اپنا کوئی دوست نہیں بنایا ہوا تھا، بلا کانوا یعبدون، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے تھے. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کے دن کوئی کسی کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا. اور کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تھا، چکھو عذاب جس میں تم جس کے لیے تم جھوٹ بولتے تھے. جب تمہارے اوپر آیات پڑھی جاتی تھی، ہماری آیات روشن، اور وہ کیا کہتے تھے، ما ھذا الا رجل، یہ ایک شخص پڑھ رہا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم جو آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے، یہ جو ہے یہ اس کے سارے ارادہ ہے. وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، ہم نے تو اس سے پہلے کوئی ایسی، یہ تو گڑی ہوئی بات ہے. اور پھر کہیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا حق کے لیے، جب ان کے پاس آ گیا حق تو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو جادو ہے، ہمیں ہپنوٹائز کر دیا گیا. تو مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونھا، اس سے پہلے تو کوئی ایسی کتابیں نہیں آئی تھی کہ تم پڑھ رہے ہوتے ہو، یا تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا، آج بھیجا تو آج تو مان لو. لیکن جھٹلایا ان سے پہلے بھی لوگوں نے، اور وہ وما بلغوا معشار، پہلے والے لوگوں کو جو دیا تھا، وما بلغوا، نہیں یہ پہنچے معشار، یعنی کہ یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں یہ لوگ، اس کے 10ویں یعنی کہ معشار 10ویں حصے کو کہہ لیں، یا جو ان کو دیا گیا تھا، جتنا کچھ قوت اور جو بھی اسکلز دیے گئے تھے، یہ مکہ والے تو ان لوگوں کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا تھا. ما آتیناہم وکذبوا رسلی، اور جب جو ہم نے دیا تھا ان کو، اب تو انہوں نے بھی تو جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو، دیکھو کیسا انجام ہے. یعنی کہ ایک طرح سے تھریٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان لوگوں کو بھی اس سے زیادہ دیا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں دیا ہے، جو تم اترا رہے ہو نا کہ تمہیں بہت کچھ ملا ہے، ان کو تو ہم نے اس سے زیادہ. جب وہ ان کی بچت نہیں ہوئی، جب ان کی قوت، ان کے اسکلز کچھ نہیں کام آئے، تو تمہارا کیا کام آئے گا. قل انما اعظکم، اب تمہیں ایک نصیحت کی جاری، واحدہ، کیا نصیحت ہے کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ. یعنی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں جنون ہے، یہ جادو ہے، تو تم کھڑے ہو اللہ کے لیے، یعنی کہ غور و فکر کرو، مسنا، دو اور فرادا، یعنی کہ یہ ایک بتا رہے ہیں کہ ڈیپ تھنکنگ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، انسان اکیلا بیٹھتا ہے جب تو بہت کچھ سوچتا ہے سمجھتا ہے، یا 1 to 1، بہت زیادہ گروپ میں آپ کی جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی لاسٹ بھی ہو جاتی ہیں باتیں، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا. تو ڈیپ تھنکنگ اگر کرنا ہے تو پہلے تو خود بیٹھو، اگر نہیں تو کسی اور کو اپنے ساتھ ملا کے 1 to 1 بیٹھو اور غور و فکر کرو. کیا غور و فکر کرو کہ تمہارا جو کمپینین ہے، جو تمہارے ساتھی جو ہے، اس کو کوئی جنون ہے نہیں، یہ صرف ڈرانے والا ہے. کس کے لیے، کیا چیز ڈرانے والا ہے؟ جو سامنے آ رہا ہے، بین یدیہ ہے عذاب شدید. قل ما سألتکم من اجر، اور جو کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، فہو لکم، جو تمہارے لیے ہے، ان اجریہ، نہیں میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ میرا گواہ ہے. کہہ دیجئے بے شک میرا رب یقذف بالحق، ڈالتا ہے حق کو. تو ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ خوب جاننے والے ہیں کہ پتہ ہے کہ کس پر حق اترنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ یقذف بالحق، کہ اس کو حق کو کہاں اتارنا ہے، قرآن کو کہاں اتارنا ہے، اپنے دین کو کس کو دینا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. کہہ دیجئے کہ آ گیا ہے حق، وما یبدی الباطل وما یعید، اور نہ باطل پہلی بار کچھ کر سکا نہ بعد میں کچھ کر سکا. پہلے بھی باطل ختم ہو گئے اور ابھی بھی باطل ختم ہو گئے. قل جاء الحق وزهق الباطل، جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا اور مکہ میں جب رسول نے فتح کیا تھا تو کیا کہا تھا، جاء الحق وزهق الباطل، باطل ختم ہو گیا. کہہ دیجیے اگر میں بھٹک گیا، فإنما أضل على نفسي، اگر میں بھٹکا ہوں تو میری لیے بھٹکنا ہے. میں تو صرف ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے رب کی طرف سے، اور وہ سننے والا بہت قریب سے. تو میری کوئی بات جو ہے جو میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں ان کو کہتے تھے یہ تو بھٹکا ہوا ہے، یہ بھٹکا ہوگا تو میں اپنے لیے ہوں گا، جو میں وہی ہے اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا فُزِّعُوا وَلَا فَوْا تَأْخُذُوا، جب تم دیکھو گے جب وہ گھبرا جائیں گے، یعنی قیامت کا وقت جب پکڑ آئے گی اللہ کی، چاہے قیامت کے وقت، چاہے مزید جو جنگ بدر کہہ لیں، جنگ احد کہہ لیں، جب بھی فَلَا فَوْتَ، تو نہ بھاگ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے، یعنی ایک تھریٹ ہے اللہ کا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور پھر ان کو کہیں گے ہم تو ایمان لے آئے اس پر. تو کیا کہا جائے گا، کیا ہے تمہارے لیے، وَأَنَّ لَهُمْ تَنَاوُشْ، اب کہاں سے ہے تمہارا پکڑنا، یعنی واپسی، میں مکان بعید، اب تو تم بہت دور چلے گئے، یعنی کہ اب کوئی واپسی نہیں ہے، اب ختم، اب تو تمہاری پکڑ آ گئی. جب پکڑ آ گئی، جب موت سامنے دیکھ لی، جب موت آ گئی، کوئی واپسی نہیں. اور قیامت آ گئی، قیامت کی نشانیاں دیکھ لی، کوئی واپسی نہیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح سے کفر کیا تھا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے تھے من مکان بعید،
یعنی کہ دور ہانکتے تھے ایسے ہی، یعنی اندھی بغیر دیکھے اندھی تقلید کرتے تھے، بغیر جانے پوچھے، کوئی علم نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا، جیسے کہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، اس طرح سے وہ گمان پر تھا ساری باتیں ان کی. تو یقذفون بالغیب یعنی پھینکتے تھے غیب پہ، یعنی ان کو کچھ پتا ہوتا نہیں تھا، گمان پہ ہی ساری چیزیں چلتی تھیں اور دور کی باتیں ہوتی تھیں ان کی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی اپنی طرف سے کوئی بات لے کر آئے بغیر دلیل کے، اور پھر ان کے درمیان اور جو ان کی جو خواہش ہوگی اس کے درمیان حائل ہو جائے گی بات. کیا خواہش ہوگی ان کی خواہش ہوگی کہ ہم ایمان لے آئے، ان کی خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دے جائیں. اب حائل ہو گیا، ختم، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کما فعل، یہ اسی طرح سے جو کیا گیا تھا ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ، ان قبل ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ جو اس سے پہلے کیا گیا تھا، اسی طرح سے ان کی بھی تباہی ہے. اور کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ نوکانا فی شک کی مرید، شک نے انسان کو جو ہے وہ اس حال میں پہنچا دیا کہ ان کی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ بچت نہیں ہوئی، پکڑ آ گئی ان کی. تو ہمیں کرنا کا کیا ہے، لیسن کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، دنیا کی محبت سے نکلنا ہے، اور ہر طرح کے شک سے بچنا ہے، اور شکر گزاری کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے پوری طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. الحمدللہ، سورہ فاتر بھی الحمدللہ سے اللہ کی تعریف، پہلے بھی آخر میں، اول بھی آخر بھی اللہ کی تعریف ہے، حمد اللہ کی ہے، تعظیماً اور اللہ کے تعظیم کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی تعریف ہے. اور کیا تعریف ہے اللہ کی، جو پیدا کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کے. اور فرشتے کی بات ہو رہی تھی تو فرشتوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے فرشتوں کو میسنجر کے طور پہ. ایک پوری مخلوق ہے اللہ کی، آرمی ہے اللہ کی، اور اللہ کے میسیجز پہنچانے والے ہیں، اور میسیجز پہنچانے والوں کی پوری تخلیق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پر والے ہیں. پر والے ہیں کیسے؟ کوئی 2 پر والے ہیں، کوئی 3 پر والے ہیں، کوئی 4 پر والے. جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. یزید فی الخلق، اور وہ اضافہ کرتا ہے پیدائش میں، جیسا چاہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ بنا دے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. ما یفتح اللہ الناس من رحمتہ فلا ممسک لہ، جس کو اللہ تعالیٰ کھول دے رحمت، جس کے لیے رحمت اللہ کی پہچان، اس لیے رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان رحمت غضبی، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب کے اوپر ہے. اللہ کا غصہ بعد میں آئے گا، رحمت پہلے آ گئی. جو اللہ کی رحمت ہے اس اللہ کا غصے کے اوپر ہے، کیونکہ اگر اللہ کا غصہ آ جائے تو اتنے نافرمان لوگ ہیں تو فوراً ہی پکڑ آ جائے، فوراً ہی ختم ہو جائے سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کھولتے ہیں اپنی رحمت کو لوگوں کے لیے تو اس کو کوئی نہیں روکنے والا ہے، اور جس کو روک لے اس کو کوئی نہیں بھیجنے والا اس کے بعد. تو ہم کیا یہ دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد کے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. ماشاء اللہ. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کس نے دعا پڑھی ہے؟ آنٹی فرخندر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. That's good. الحمدللہ. یہ والی جو ہے اذکار، یہ ہم نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، پھر ہم یہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار میں سے. ٹھیک ہے، تو کوئی اس کو فلا مرسل لہ من بعدی وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والے. اے لوگوں، یاد کرو نعمت اللہ کی علیکم، تمہارے اوپر ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہے آسمان سے زمین سے؟ لا الہ الا ہو، وہی ہے الہ. اور فانا تفکون، تم کہاں مڑے جا رہے ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والے، کہاں مڑے جا رہے ہیں؟ سب کس طرف دوڑے جا رہے ہیں؟ وہی یکذبوا کا اگر جھٹلاتے تو اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، اور اللہ کی طرف سارے لوٹنے والے ہیں سارے معاملات. اے لوگوں کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعدہ اللہ کا سچ ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، نہ دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں. یہ الغرور کون ہے؟ ایک تو غرور ہے اور ایک الغرور ہے. الغرور کون ہے؟ یہ دھوکے باز نام ہے. یہ کون ہے؟ یہ دھوکے باز شیطان. ان شیطان، اور شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. تو دشمن کے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دشمن ہے کوئی ہمارا، تو ہم اس کو اوائڈ کریں، اس کو گھر کے اندر ہی نہیں آنے دیں. ہمیں پتہ چل جائے اس کے لیے تو ہم نے کتنی یعنی کہ الارم لگا دیں اور سارے پہرے ڈال دیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہے، ساری دنیا کی ہم وہ کریں. وہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تمہارے دشمن ہے، فاتقذوا،
فَاتَّخِذُوهُ، بس اس کو بنا لو. کس کو بنا لو؟ اس شیطان کو. عدوا، دشمن سمجھو اس کو، بنا لو اس کو. اس کے لیے اپنے اوپر پوری یعنی کہ دیوار کھڑی کر لو. اذکار کی، صبح شام کی ذکر، اذکار کی. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سواری پہ چڑھو تو بسم اللہ. جب بسم اللہ آپ پڑھیں گے تب جب آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب کوئی آپ کو وسوسہ چھوئے تو اعوذ باللہ من الشیطان. بنائیں آپ اس کو، یہ طریقے اپنائیں. سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، ہر وقت. انما یدعو، وہ بلاتا ہے، وہ اس کا پورا جو جتھا ہے، گروپ ہے، تاکہ تم ہو جاؤ آگ. یعنی اس کا ایک ہی کام ہے، کیونکہ اس نے ایک وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہمیں آگ میں ڈالے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے. لیکن جو لوگ عمل کیا، نیک عمل، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر بڑا ہے. فمن زین له السوء، جس کا خوبصورت بن گیا برا عمل اور اس کو وہ بڑا اچھا سمجھتا ہے، وہ اس کو بڑا خوبصورت دیکھتا ہے اس کو، فإن اللہ یضل. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بھی برا عمل اگر آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر برا عمل اچھا لگتا ہے. ہر جو گناہ ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو یعنی کہ اٹریکٹیو نہ ہو. ہر گناہ میں اٹریکشن ہے. غیبت انسان جو ہے وہ جب کرتا ہے تو کرتے ہی چلا جاتا. کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کسی کے بارے میں بات کرنے میں. اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت بن گئی ہے وہ ہمارا عمل. تو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تو نہ جائے تیرا نفس اس پر حسرتیں کرتا ہوا. یعنی کہ اگر ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی بات نہ مانے تو اس پر غم نہ کھائیں، لوگوں کی باتوں پر غمگین ہونا چھوڑ دیں. یعنی کہ اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو آپ اس پہ غمزدہ نہیں ہو، بات پہنچانا ہے، کیونکہ وہ جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اس نے ہوا بھیجا جو اٹھاتی ہیں بادل اور اس کو پھیر کے لے کے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف، کہ وہ زندہ ہو جاتی ہے زمینیں اس کی مردہ ہونے کے بعد. اسی طرح سے تمہیں نکالا جائے گا. اسی طرح سے مردہ زمین سے جیسے کراپ ساری چیزیں نکلی، سے تم بھی نکلو گے، ایسے قبروں سے اٹھ کے رہو گے. جو عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزت، جو بھی عزت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے عزت. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ کہ اللہ کے پاس عزت، کہ اللہ کے پاس وہی عزت پائے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا. سب کے سب عزت اللہ کی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. تو ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کریں عزت؟ ہم لوگوں کو کیوں پکڑے عزت کے لیے؟ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، الہی یصعد الکلمۃ طیب، اس کی طرف چڑھتا ہے جو کلمہ طیب. جتنی بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، اچھی بات، کلمہ طیب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ پاکیزہ کلمہ میں ذکر ہے. آپ تسبیح لے کے ذکر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، اور صبح شام ذکر کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، آپ درود بھی پڑھ رہے ہیں. سارا کلمہ طیب ہے، سارا کلمہ طیب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو چڑھانے والا کیا ہے؟ عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ اطاعت. اگر اللہ کی نافرمانی ہے اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا جائے گا ہمارا یہ سارے ذکر، اذکار، قرآن اللہ کی طرف جائے گا؟ نافرمانی نے سارا ڈبو دیا سارا. تو کیا چیز چڑھا رہا ہے اوپر؟ ہمارا جو اطاعت اللہ کی اطاعت. ابھی ہم نے بتایا کہ کیسے ہوگی اللہ کی اطاعت، سکوت، خشوع، دوام. ٹھیک ہے، اور کیسے اللہ کی اطاعت ہوگی؟ اور ظاہر، باطن، قول، فعل، یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت میں لگا دینا. اور اخلاص اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کریں کہ اللہ کی اطاعت کیسے. اگر کسی کو بتا دیا گیا کہ یہ ذکر پڑھو، اب وہ پڑھے جا رہا ہے، لیکن اس کو احکامات ہی نہیں پتہ، اس نے قرآن ہی نہیں کھول کے دیکھا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ ہی نہیں ہے، حرام بھی کھا رہے ہیں، حرام کام بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو کیا وہ کلمہ، وہ ذکر، وہ قرآن، وہ نماز وہ جائے گی اوپر؟ نہیں جائے گی. اس کو چڑھانے والا کیا ہے؟ ہماری اللہ کی اطاعت جو ہے. والذین، جو اللہ کے لیے جو مکر کرتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے. اور مکر اولئک هم یہود، اور ان کی مکر جو ہے ان لوگوں کی وہ ختم ہونے والی، غارت ہونے والی ہے.
اور اللہ جسے تمہیں بنایا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں بنایا ازواج، جوڑے جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، ہم اپنی نعمتیں ہم پہ تمام کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بتا رہے ہیں کہ جو بھی مادہ جو اٹھاتی ہے، جو جنم دیتی ہے، سب اس کے علم میں ہے. جو بھی عمر دیا جاتا ہے، کوئی عمر دینے والا نہیں کمی کی جاتی اس میں، عمر میں کوئی بھی کمی، سب کچھ کتاب میں لکھا گیا ہے. یعنی کس کو کتنی عمر ملے گی، کس کو کتنا کو لمبا. آپ کوئی بھی بیمار ایک پڑا ہوا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، اس کو کہہ دیا سارے بچوں کو بلا لیا کہ آ جاؤ اب یہ کل ختم ہو جائے گا، یہ آدمی جو بھی ہے، عورت آدمی، اور سارے بچے باہر سے آ گئے اور وہ مزید 2 مہینے تک ابھی ان کے زندہ ہیں. یعنی کہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کتنے عرصے تک رکھنا، سب کتاب میں لکھا ہوا. اور یہ اللہ بھی بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ اور نشانی بتا رہے ہیں، یستوی البحران، برابر نہیں ہو سکتے 2 سمندر، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، ھذا اور فرات سائغ شرابہ، اور ھذا ملح اجاج، اور وہ جو ہے جس میں پیاس بجھانے والا ہے اور خوشگوار بھی ہے پینا اس کا، شراب اس کا پینا. اور یہ جو ہے کڑوا، 2 سمندر بتا دی، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے. تو ایسی طرح سے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کڑوے بھی میٹھے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں، کیا مثال بتا رہے ہیں، ہر چیز ہر جگہ سے تم لحم بھی مل رہا ہے، تمہیں مچھلیاں بھی مل رہی ہیں تر و تازہ، اور تم اس سے نکالتے ہو حلیہ بھی، زیور بھی نکالتے ہو، تم پہنتے ہو. یعنی کڑوے میں سے خیر آ رہا ہے، میٹھے میں سے بھی خیر آ رہا ہے. تو کڑوا بھی جب یہ آپ کا ہوتا ہے، کڑوے اچھی بات جو آپ کو نہیں پسند ہے جو، تو اس سے بھی خیر ہے. اگر آپ اس کی اعمال یا کوئی چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو اوائڈ کریں گے اپنے لیے. تو وہ کیا چیز خیر ہو رہی ہے، یعنی آپ اپنے لیے ایکسپیرینس لے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. کسی کو برا دیکھ کر تو آپ اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو بجائے کہ اس کے ساتھ آپ برے ہوں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک ایگزامپل سے بتاتے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ نعمت ہے، اسی طرح سے انسان بھی ایسے ہی ہے. فلک، اور جو کشتی ہے اور پھاڑ کے جا رہی ہے، تم تلاش کرتے ہو اس میں اللہ کا فضل تاکہ تم شکر ادا کرو. رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسخر کر دیا. سورج چاند کو، ہر چیز اپنے اس میں گھوم رہی ہے، اجل مسمى ہے، فکس ٹرن کس لیے. یہ ہے تمہارا اللہ، رب ہے تمہارا، اسی کی بادشاہت ہے، یعنی اسی کی حکومت ہے، اسی کا حکم ہے. اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں، قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر کیا ہے؟ قطمیر کو سرچ کریں آپ، جو کھجور کی گٹھلی ہے اس کو آج کھائیں اور اس کے پیچھے دیکھیں جو ایک ہلکا سا آپ کو دھاگا نظر آئے گا. یہ قطمیر کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. فتیلہ بھی اس میں ہے، دھاگا بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، بتا کے مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں انسان اور غور کریں. یعنی کہ یہ بتانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس نے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تخلیق کی ہے. والذین ان تدعون لا يسمعون، اگر تم بلاؤ ان کو، یہ جو ہے وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو. اگر وہ سن بھی لیں گے تو جواب بھی نہیں دیں گے قیامت کے دن. اور وہ انکار بھی کریں گے تمہارے شرک کا انکار بھی کر دیں گے. یعنی کہ تم ان کو بلا رہے ہو، تمہارے جواب بھی نہیں دے رہے، اور قیامت کے دن تمہارے کسی کام کے بھی نہیں ہے. اور نہیں کوئی خبر دے سکتا ہے مثل خبیر، خبر دینے والا. جی کون بات بتا رہا ہے؟ یہ خبر دینے والا ہی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے. کون ہے خبر دینے والے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اے لوگو تم فقراء ہو، تم محتاج ہو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ کی طرف تم فقیر ہو. اور اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے. چاہے تو تم کو لے جائے اور لے جائے نئی تخلیق کو. یعنی کہ نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی ہے، لمحوں میں یہ قوم ختم ہو جائے. اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر زبردست ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. تدعو مثقلۃ، اگر وہ بلائیں گے اپنے بوجھ سے لدا ہوا، جو بھی بلائے گا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے، گناہ کا بوجھ اٹھا ہوا، لا يحمل من شيء، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، چاہے کہ وہ قربا ہو، چاہے یعنی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم، یہ آپ کس کو ڈرا سکتے ہیں؟ الذین یخشون ربهم، یعنی جتنی بھی مثال سے بتا دو، جتنی بھی باتوں، صرف وہی ڈرے گا جو اللہ سے غیب سے ڈر رہا ہے. اور وہ غیب سے ڈرنے والا نماز کو قائم کرتا ہے اور اپنے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو ایک عورت بلا رہی ہوگی اور وہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی کھلا اس کی وہ عورت، اس کے پاس آسانی سے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ عورت اس کو بلا رہی ہوگی اس شخص کو کہ آ جاؤ، وہ کہے گا نہیں میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. تو کیا بات سمجھ میں؟ اللہ غیب سے ڈرنا بھی ہماری ہر چیز گناہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا. ہم اگر کوئی چیز، غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں، کسی کی غلط بات بھی کر رہے ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو ہم ایسی بات کریں گے بھی نہیں.
اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. نہ اندھا نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے, نہ اندھیرے نہ روشنی برابر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے بتا رہے ہیں, کمپیئر کر کر کے بتا رہے ہیں, نہ سایہ نہ دھوپ, اور وما یستوی الاحیاء والاموات, اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہے, زندہ اور مردہ برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ تعالیٰ چاہے جس کو سنوا دے, لیکن تم نہیں سنوانے والے ہیں وہ جو قبروں میں ہیں. قبروں میں کوئی نہیں کسی کو سنا سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کا دل مردہ ہے تم اس کو سنا نہیں سکتے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے مردہ دل کو بھی زندہ کر دے. اور اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں, قبروں والوں سے آپ بات نہیں کر سکتے جو مردہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بات ان کو سنوا دے کسی طرح کی. ان انت الا نذیر, آپ ایسے ڈرانے والے. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر امت کے پیچھے ایک گزرا تھا ڈرانے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا. ان کے پاس رسول آ گئے تھے روشن نشانی لے کے, زبور, کتاب المنیر, کتاب روشن. پھر جب پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو پکڑ لے جنہوں نے کفر کیا تھا, کس طرح تھا ہوا تھا ہماری سزا. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ اب نشانی بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ ڈراوے دیتے ہیں, پھر اپنی نشانی کی طرف غور کرتے ہیں, پھیر پھیر کر نصیحت لے کر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پانی بھیجا, پھر اس سے ثمرات نکلے, ہر طرح کے رنگ ہے, آپ اللہ نشانیاں بتا رہے ہیں اپنی. اور پہاڑ کو تم دیکھو گے دو دھاریاں ہیں, وائٹ کوئی ہے, کوئی سرخ ہے, مختلف رنگ کے پہاڑ. آپ اگر چلیں دنیا میں, آپ جو سفر سیر کر رہے ہیں, ان کو یہ نشانیاں نظر آتی تو اللہ سے کنیکشن ایک شروع ہونا چاہیے اس وقت. اور ان کے مختلف رنگ ہے, اور سیاہ پہاڑ بھی ہیں, اور لوگوں میں سے بھی اسی طرح سے ہیں, جانوروں میں سے بھی اسی طرح سے ہیں, مویشیوں میں سے ہر ایک کے رنگ مختلف ہے. اسی طرح کون, اسی طرح انما یخشى اللہ من عباده العلماء. بہت ہی امپورٹنٹ یعنی یہ صرف اور صرف یہ ہر بات پہ یہ کوٹ کرتے ہیں اسکالرز کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ سے وہی بندے جو علماء ہیں, جنہوں نے معرفت لے لی اللہ کی. علماء یہ صرف اسکالرز نہیں کہ عالم ہم کہہ دیں, ہر وہ شخص جس کو اللہ کی معرفت مل گئی, جو اللہ سے ڈر رہا ہے, جو غیب سے ڈر کے گناہ چھوڑ رہا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے, جو اللہ کی طرف دوڑ لگا رہا ہے. بے شک اللہ زبردست ہے, غفور ہے. بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب, اور یعنی کتاب کو دل کو, یعنی قرآن جو ہے وہ ربیع قلوبنا ونور صدورنا, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خوشیدہ ظاہر خرچ کرتے ہیں, اور امید رکھتے ہیں ایک تجارت کی. وہ کون سی تجارت جو سورۃ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ تجارت لے لی, لا اشترا مومنین, جنت کے بدلے لے لیا ہے نا. تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی, یعنی اس تجارت میں ہے, وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں ایسی کہ اپنی جان کو دے کے, اپنے مال کو دے کر, تاکہ ان کا اجر دے پورا اور زیادہ دے اپنے فضل سے. بے شک وہ غفور بھی ہے, قدردان بھی ہے. ہمارے ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ بتایا وہ جو چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے, اور وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی جو ان کے سامنے ہے, اور وہ اپنے بندے کے خبر رکھنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. تو یعنی کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اسی طرح سے امت الوسط جو ہے یہ بھی وارث ہے کتاب کے. لیکن جب وارث اللہ تعالیٰ نے کچھ چنے ہوئے بندوں کو بنایا ہے, ان میں سے کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, کچھ لوگ تو ظالم ہیں اپنے نفس کے لیے, یعنی کہ کفر کر رہے ہیں, کتاب کی طرف آ نہیں رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے ہیں. ان میں سے کچھ مقتصد ہیں, حرف پڑھ رہے ہیں کنارے, بس تھوڑی تلاوت کر لیا, کوئی مر گیا تو پڑھ لیا, کوئی کتاب سے نہ سمجھا, نہ عمل کیا, نہ اس کو علاج کیا, نہ کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سابق الخیرات ہیں اللہ کی اذن سے. کیوں اللہ کی اذن سے؟ استفینا من عبادنا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا چن لیا اللہ کی اذن سے. اور اللہ تعالیٰ فضل کبیر ہے. فضل کبیر کس کو ملا؟ جو چنے ہوئے بندے ہیں, جو کتاب کے وارث بنے, جو سابق الخیرات بنے, جو دوڑتے ہیں. جہاں پر بھی ان کو علم کا ورثہ ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں. اور جنت وہ ہے جس وہ ان کے لیے اس میں داخل ہوں گے, ان کو پہنائے جائیں گے کنگنوں میں سے سونے کے, موتی کے, ان کے لباس ہوگا ریشم کا. اور پھر وہ کہیں گے کیا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, یہ ہوگا جملہ کہ الحمدللہ ہم سے لے گئے اللہ تعالیٰ سارا حزن. کون سا حزن تھا؟ موت کا, پل صراط کا,
کیا بنے گا ہمارا, نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, کیا ہوگا, سکرات الموت, ساری طرح کا غم ختم ہو گیا. جب جنت میں پہنچیں گے کہیں گے اور رب ہمارا بخشنے والے اور قدردان. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے شکور کا وہ الذی جس نے ٹھہرایا دال مقامہ میں, ساری وہی لوگ کہیں گے اپنے فضل سے نہیں چھوئے گی ہم کو کوئی بھی مشقت اور نہیں چھوئے گی ہم کو کسی طرح کی کوئی تھکان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنت والے جو دعا مانگ رہے ہیں. اور لیکن جو کفر کیے ہیں ان کے آگ میں ہوں گے, جہنم میں ہوں گے. لا یقضى علیہم, ان کا جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے اوپر اور وہ مر جائیں گے, اور نہ ہلکا کہ نہ وہ مریں گے, یعنی کہ وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے, جو آ کے دنبے کو ذبح کر دیا جائے گا کہ موت اب ہونی ہے. ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ مریں, کسی طرح سے موت نہیں آئے گی, اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اوپر سے عذاب. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جزا بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. اور وہ فریاد کریں گے اس میں کہ ہمیں نکال دیں, ہم نیک عمل کریں گے جو ہم نے نہیں کیا تھا عمل. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں عمر ہم نے نہیں دی تھی جس کی تم نصیحت پکڑتے اس میں, کہ کوئی بھی نصیحت جب تمہارے پاس ڈرانے والے آ گئے تھے اب چکھو جو تم ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ 60 تک کوئی پہنچ گیا اور اس وقت تک اس کو اگر اس نے نہیں اپنے آپ کو چینج کیا, اس کے بعد اس کی کوئی عذر قبول نہیں ہوگی, اس کا کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ 60 تک پہنچا ابھی تک چینج نہیں آیا ہے, تو اب اس کی جو ہے کوئی عذر قبول نہیں ہوگی. ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض, بے شک اللہ جو ہے وہ جاننے والا آسمانوں کا اور زمین کا, بے شک وہ جاننے والا ہے ہمارے سینوں کے بھید, یعنی کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے. والذی جعلکم, اور تمہیں بنا دیا جانشین اس زمین کا. ومن کفر, تو جس نے بھی کفر کیا ہے تو اسی پر ہے اس کا کفر. اور ولا یزید الکافرین کفر, کافروں کا کفر زیادہ نہیں ہوگا. عند ربہم الا مقتا, ایکسپٹ کہ ناراضگی میں یعنی غضب میں. ولا یزید الکافرین, اور کافرین کا کفر جو ہے اس کو خسارے میں, یعنی وہ غصے میں بھی ہو جائے گا, صرف نقصان ہی نقصان ہے. کیا دیکھا تم نے کہ اپنے شریکوں کو وہ جو تم پکارتے تھے اس کے سوا, دکھاؤ مجھے. اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں دکھاؤ کیا کچھ اس نے پیدا کیا زمین میں, یا ان کے کوئی ہے شریک آسمان میں, یا ان کو ہم نے کوئی کتاب دی تھی اس پہ روشن نشانی کوئی ایسی تھی ان کے اوپر, کوئی ایسی کتاب دی تھی. بلکہ یہ تو وعدہ کرتے ہیں ظالم ایک دوسرے کو, ایک دھوکے والا وعدہ ہوتا ہے کہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو دھوکے والا, ہم بچا لیں گے ہم تمہارا وزن اٹھا لیں گے, ہم تمہارا یہ کر لیں گے. کچھ نہیں, سب دھوکا ہے. وہ اللہ جس نے جو تھاما ہوا ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ ہل جائیں, اور اگر وہ ہل جائیں کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اس کے بعد, یعنی اللہ کے بعد کوئی اس کو نہیں. یعنی آسمان کو دیکھی نشانی, زمین کو دیکھی نشانی, یعنی کسی طرح سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ ہلا دے تو کوئی اس کو تھامنے والا نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حلم والے, بخشنے والے, اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں پکی قسمیں. پہلے مکہ والے کہتے تھے یہ بات کہ یہ جو یہود اور نصارہ کو لڑتے یعنی ان کے اوپر ہوتا تھا, تو کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ جو ہے ہوں گے ہدایت یافتہ اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے گی کتاب. تو بہت زیادہ اس طرح کہتے تھے اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, ان جماعتوں سے زیادہ. تو آگے ان کے پاس جانے والا کیا ہو گیا, ان کے انجام نفرت میں اور زیادہ ہی ہوتے چلے گئے. کیوں نفرت میں, کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ تکبر تھا, تکبر کر رہے تھے زمین میں. انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا, ایک عرب میں سے کیوں نہیں آیا کتاب والا. اور پھر انہوں نے بری بری چالیں چلی. تو کوئی بھی بری چال جو چلتا ہے, کوئی کسی کے لیے پلاٹ کرے, کوئی کسی کے لیے غلط پلاننگ کرے گا, ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ, یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں نہیں وہ گھیرتی اس کی مکر, کوئی بری مکر اس کے اپنے اوپر آئے گا, اس کے اپنے اہل پر آئے گا, اس کے اپنے اوپر آئے گا. تو وہ نہیں انتظار کر رہے, مگر پہلوں کا جو ہوا تھا انجام, فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور اللہ کا یعنی یہ تبدیل نہیں ہوگا. یہ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ نہ ماننے والوں کو پکڑ لینا ہے اور پھر ختم ہو جائیں گے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے, تمہیں بدلنا ہوگا. کیا وہ نہیں چلے زمین پہ, وہ دیکھتے کس طرح سے ہوا انجام اس سے پہلے لوگوں کا, وہ کتنی زیادہ قوت میں تھے. وما کان اللہ, کہ نہیں ہے اللہ کہ عاجز کرے اس کو کوئی بھی چیز آسمان اور زمین میں. بے شک وہ ہے علیمن قدیرا, بہت جاننے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور بہت قدرت رکھنے والے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, اور اپنے گناہوں پہ ہمیں ایکسس کرنا ہے, اپنے دیکھنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بما کسبوا, جو انہوں نے کمائی کی ہے, جو بھی ہمارے گناہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے, ما ترک علی ظہرہا من دابہ, ایک اتنا کوئی جاندار بھی نہ رہے زمین پر. کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے, عذاب الادنا کیوں دے رہے, بیماری, دکھی, کسی کی موت, کسی کی بیماری, کوئی چیز چلی گئی,
کوئی مال ختم ہو گیا، کچھ بھی چیز جو آ رہی ہے عذاب الادنا، عذاب الاکبر سے پہلے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم لوٹیں. ابھی تک ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں. اگر اللہ پکڑ لے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، تو اس کے زمین پر کوئی جاندار رہے نہیں. لیکن یؤخر اللہ اجل مسمى، اللہ تعالیٰ تاخیر کر رہے ہیں ایک اجل مسمى تک، ایک مقرر وقت تک. اور جب آ جائے گا یہ وقت، ختم، پھر کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والے، دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ از واچنگ اس تھرو آؤٹ. جو ہم نے سورہ لقمان میں بچوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم پہلے اپنے لیے تو کر لیں، ہم پہلے اپنے لیے تو کر لیں. صحیح، اپنے آپ کو تو رول ماڈل بنائیں. مائیں رول ماڈل ہیں، مائیں بچیوں کے لیے رول ماڈل ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر اچھی بات کریں، اچھی کی طرف بلائیں. بلاتے رہنا ہمارا کام ہے. نہیں آ رہے ہیں بچے، آئیں گے ضرور، آج نہیں تو کل آئیں گے. آن ٹاپ دعائیں کرنا ہے، سجدوں میں جا کے رو رو کے دعائیں. بہت ہی برا فتنے والا دور ہر دور ہوتا ہے، کسی زمانے کو برا نہیں کہنا ہے. ہر دور میں خراب اور اچھے لوگ رہیں. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، یہ ہماری اپنی چیزیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ پڑھتے رہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک یا مسلمین لک پڑھیں. اسی طرح سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پڑھیں. یہ ساری دعائیں پڑھیں اللہ اپنی اولادوں کے لیے. سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم قرآن حکیم کی، بے شک آپ جو ہیں وہ مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مکے والوں کو بہت ساری نشانیوں کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور دعویٰ کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتایا ہے اس میں. بے شک آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ جو قرآن جو اتارا ہے یہ عزیز الرحیم کی طرف سے اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ تاکہ ڈرائے اس قوم کو جن کے آگے کوئی آئے ہی نہیں تھا اباؤں میں، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد بہت عرصے تک کوئی آیا نہیں ڈرانے والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. اور یہ بات اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ اکثر نہیں ایمان لائیں گے. اور جب اکثر نہیں ایمان لائیں گے تو ان کا حال کیا ہے؟ آج دنیا میں ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیں گے، ایک ایسا لوہے کا جو ہم نے بنا دیا ہے ان کی گردنوں میں توق، اور ان کے توڑیوں تک لٹکے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کے وہ ڈالا ہوا ہے کہ ایسا جیسے کہ ان کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے اور وہ اکڑے ہوئے ہیں، یعنی تکبر میں اکڑے ہوئے ہیں. اور پھر ان کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ ڈال دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا ہے. تو آگے بھی ایک دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، اور ڈھانپ دیا ان کو نہیں وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ پردہ ایسا کہ ختم اللہ کر دیا، سیل کر دیا ان کے دماغ کو، دل کو، کانوں کو، آنکھوں کو. اور برابر ہے ان کے اوپر، چاہے تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن تم ڈراؤ گے کس کو؟ انما تنذر من اتبع الذکر، جو پیروی کرے گا اس نصیحت کی، جو اس قرآن کی اتباع کرے گا، جو کھولے گا، بیٹھے گا، سمجھے گا، اور پھر اللہ کی معرفت ملے گی، خشیہ رحمان ہو جائیں گے، رحمان سے خشیت کریں گے. غیب سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے کوئی بھی، لا تدرک الابصار، کسی کی آنکھ اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ اجر کریم. تو اللہ سے غیب سے ڈرنے کے لیے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے لیے مغفرت ملے گی، ہمارے لیے خوشخبری ہے اور اجر کریم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے جو ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ہم لکھ رہے ہیں. یعنی کہ جب زندہ کریں گے، اور اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں ان کے، اور اعمال لکھ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں سے بھی لکھوا رہے ہیں. یعنی کہ ہم لکھ رہے ہیں کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. اور کیا لکھ رہے ہیں؟ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور ان کے آثار، ہر چیز کو. یعنی کہ جو اعمال قدمو، جو آگے بھیج رہا ہے، یعنی کہ جو چلے گئے اوپر، اعمال چڑھ گئے اوپر، اور آثار جو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ہم پیچھے ہمارے فٹ سٹیپس، آپ کے قدم جہاں جہاں چل کے جا رہے ہیں نیک کام کے لیے، وہ بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور وہ آثار بھی، وہ آپ کے فٹ سٹیپس جس پہ لوگ چل کر آپ کو، یعنی ماں باپ کے بچے فالو کریں گے. سب سے پہلے تو گھر والے، کہ آپ نے ایسے، تو یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے پیچھے رہ گیا ہے وہ. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا ہے امام مبین میں، کتاب میں. اب یہاں پہ ایک مثال بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک مثال اصحاب القریہ کی، ایک بستی والے کی. جب اس کے پاس رسول آ گئے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے بھیجا، دو رسولوں کو بھیجتے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے.
تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے پھر قوت دی، اللہ تعالیٰ نے کہا اور بھیج دیا، ایک اور بھیج دیا، یعنی تیسرے کو بھیج دیا، یعنی ایک جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کہا تھا تاکہ وہ قوت کے ساتھ آئے، تو وہ اسی طرح سے 2 کو بھیجا، جب 2 کا نہیں کیا تیسرے کو بھیج دیا، لیکن انہوں نے سب کے سب کو کہا کہ ہاں فقالوا ان علیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کچھ نہیں بھیجا ہے، تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم، انہوں نے کہا ہاں رب ہمارا جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، یعنی کہ اور اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، رب نے بھیجا ہمیں، ہم رسول کی طرح آئے ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ ہم میسج پہنچا دیں۔ قالوا انا تطيرنا بكم، انہوں نے کہا بے شک ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم رکے نہیں، یہی ہر دور میں یہی کہا گیا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ رجم کر دیں گے، پتھر ماریں گے اور ہماری طرف سے تم کو بڑا عذاب ملے گا۔ تو رسولوں نے کیا کہا، قالو میں اس کے تینوں رسولوں نے کہا کہ تمہاری جو ہے بدفعال اور جو جن کو منحوس کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ ہے، ہم تو بس صرف نصیحت کرنے والے ہیں، بلکہ تم ایک قوم ہو جو حد سے گزرے ہوئے ہو۔ ابھی یہ تبلیغ کر ہی رہے ہیں اور جو قریب ہیں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک دور سے ایک شخص نے سن لیا ان کی تبلیغ اور وہ دور سے دوڑ کر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد یہ کہ جس کے کان کو اللہ تعالیٰ کھول دے، جو دور سے یعنی کہ تھوڑی سی بات بھی سنتا ہے وہ بھاگ کر آتا ہے اللہ کی طرف، تو وہ بھاگ کر آیا اقصل مدینہ، شہر کے دور دراز حصے سے وہ چلا آ رہا ہے، اور جو سبق لیا اس نے اور آ کے دوڑتا ہوا آیا اور کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم اتباع کرو، یعنی کہ یہ رسول ہے۔ اس نے دور سے پہچان لیا، سمجھ لیا، اس کو ایک نور مل گیا، ایک ہدایت کا نور، ایک پہچان کا نور اس کو مل گیا۔ اس نے کہا اتباع کرو اس کا جو نہیں کوئی سوال کرتا ہے کسی بھی اجر کا، اور وہ ہدایت یافتہ میں سے ہیں۔ اور وہ خود جو شخص آ رہا تھا دوڑ کر، آگے ہم 23 جس کو سورہ یاسین کو ختم کریں گے، اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس نے کہا کیا ہے میرے لیے کہ نہیں میں عبادت کروں اس ذات کا، اس اللہ کا، اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اس نے سبق دیا کہ پیدا کرنا، ونس آف اللہ اور آخرت کا تصور دیا اس نے۔ اتخذ من دونی آلیہ، کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ بنا دوں؟ اگر چاہے میرا رحمان یعنی الرحمن رحمت کرنے والے مرسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف کر تو کوئی کچھ ہٹا نہیں سکتا ہے، نہ کسی کو سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے، اور بے شک پھر میں کھلی گمراہی میں اگر میں اس رحمان کو نہیں مانوں، جو رحمان جس نے مجھے پیدا کیا، جو رحمان جس کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، وہ رحمان جو مجھے جو کسی تکلیف دے دے اور کوئی کام نہیں آ سکتا اس تکلیف میں، تو میں اگر اس کو میں نے نہیں مانا تو میں تو کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ میں تو ایمان لے آیا ہوں اپنے رب پہ، اور بس میری بات سنو۔ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اس نے۔ اور یہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ اسکپ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا انجام کیا ہے۔ انجام کیا ہے، اس کو اسٹریٹ اوے جنت مل گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ۔ اس نے کہا اس کے باوجود بھی وہ دور سے بھی ویل وشر تھا اپنی قوم کے لیے، وہاں جا کے بھی اپنے قوم کے لیے ویل وشر ہوا ہے۔ اور یہی ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرنا ہے، گناہ سے نفرت کرنا ہے اور ویل وشر ہونا ہے ہر ایک کا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا میرے گناہوں کو، اور یعنی اچھی بات حق پہنچانے کے لیے تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر حق بات کا ساتھ دے دیں اور اچھی بات، ابھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ حق بات پہنچاؤ تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے لکم اعمالکم، کہ اگر قول سدیدہ کہا تو تمہارے اچھے جو ہے نا جو تمہاری اصلاح ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت باعزت لوگوں میں کر دیا۔ وما انزلنا علی قوم من بعد، اب اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ اتارا نہیں اس قوم پر، اس کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، کچھ ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے۔ کیا تھا وہاں پر، ان کانت الا صیحۃ، ایک چیخ کافی تھی، کوئی لشکر نہیں اتارا، ان کی نافرمانی سے ایک چیخ کافی تھی اور وہ بجھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کہہ رہے ہیں یا حسرت العباد ما یاتیم میں رسول اللہ کانوا بھی استاذ، سارے ایسی تھے کہ وہ آتے تھے ان کے پاس رسول اور وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا نہیں دیکھا کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، اور وہ اللہ وہ انہم الیہ لا یرجعون، وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ ساری بستیاں ختم مٹ گئی، واپس نہیں آئیں گی۔ اب کیا ہوگا، اب واپسی نہیں ہے، اب کیا آگے پکڑ ہے، اب سب کے سب حاضر ہوں گے ہمارے سامنے، اور نشانیوں میں سے اس کی زمین مردہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر طرح کے غلہ نکالا، فمنہم یاکلون، اور تم اس میں سے کھاتے ہو، اور سے باغات بنائے کھجوروں کے انگوروں کے، پھاڑ دیے اس میں سے نہریں بہا دی، سب اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں۔
اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تاکہ کھائیں اس میں سے پھلوں میں سے جو. اور یہ وما عملت ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا، خود کچھ نہیں کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتارا اور ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہی. تو اگر خود اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ ڈالو تو بنانے میں صرف جا کے آپ پانی ڈال رہے ہیں نا، آپ کچھ کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں پھل سارے. پھل کو کوئی بیٹھ کے بنا رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ پاک ہے وہ ذات جس نے تم پیدا کیا تمہارے جوڑوں کو، ہر طرح کے جوڑوں کو بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہر طرح کی جوڑے ہیں، مما تنبت الارض، زمین میں، اور تمہارے اپنے نفسوں کے لیے بھی جوڑے بنائے. ومما لا يعلمون، اور کچھ ایسے بھی جوڑے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کہ اور مما یعلمون، اور پھر اللہ نے اپنے لیے کوئی جوڑا نہیں بنایا ہے. اللہ واحد ہے، وطن ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، نسلخ من النہار، یعنی کہ رات ہے، نسلخ من النہار، ہم نکال کے لے جاتے ہیں اس کو دن سے. اب دیکھیں کس طرح سے دن جاتا ہے اور کیسے رات آ جاتی ہے، اور وہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے پھر، اور سورج چل رہا ہے، ایک مستقر رہا، ایک اس پہ اپنے اس میں آربٹ میں چلا جا رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے علم والا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علم والے کے اندازے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے عزیز العلیم کی طرف سے. اور بزرگ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ جیسے آربٹ میں جا رہا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے، تو ایک وقت آئے گا وہ ایوری ڈے جاتا ہے اور عرش پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ طلوع ہو جاؤ، پھر وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر اسے حکم دیا جاتا ہے طلوع ہونے کا. لیکن ایک وقت آئے گا جو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، تو پھر وہ مغرب سے نکلے گا. تو یہ وہ قیامت کا وقت ہوگا. پھر چاند کی بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنا دی ہیں، اور جو ہے وہ ایک دم لوٹ جاتا ہے کل ارجون القدیم، جیسے قدیم ایک پرانی سی شاخ ہو، پتلی سی شاخ کی طرح، ایسے چاند کا اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی ہوئی ہیں. اور کسی کے لیے نہ سورج کے لیے جائز ہے، زیب دیتا ہے کہ وہ چاند کو آگے چلا جائے، یعنی کہ چاند سے آگے چلا جائے، اور نہ ہی رات دن پہ سبقت لے جاتی. یعنی جو چیز اللہ کے حکم سے جیسے اللہ نے کہا ہے ویسی چل رہی، ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. کلو فی فلکی یسبحون، تیر رہے ہیں، آربٹ میں تیر رہے ہیں. یہ یاد رہے تیرنے کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، اور یہ کتنے عرصے کے بعد یہ چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، سائنس نے وہ کیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہر چیز اللہ کی اوبیڈینٹ ہے، ہر چیز اللہ کی اس میں ڈسپلن میں ہے، تو ہماری زندگی میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. ہم بھی اس سے سبق لے کے ہمیں بھی اوبیڈینٹ ہونا، ہم کسی کے اس میں انٹرفیئر نہیں کریں، کسی کے آگے بڑھ کے کوئی آگے اپنی اس میں قبضہ نہ کریں، یعنی کہ کچھ کسی کا کوئی عمل دخل نہ کریں کسی کے کام میں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سوار کیا تمہاری اولادوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے جیسے اور بھی چیزیں یرکبون، جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. یعنی کشتی تو بنائی، اور جیسے کتنی سواریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی، آج تک آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اور آگے پتہ نہیں کیسی کیسی سواریاں آئیں گی. اور اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے. لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں، اور ایک وقت تک آپ ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. جب کہا جاتا ہے تقویٰ کرو، جو یعنی ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، یعنی کہ تمہارے سامنے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم یعنی کہ سامنے عذاب ہے، پیچھے یعنی کہ جو بھی تم نے عذاب کی جو خبریں دیکھی ہیں سمجھی ہیں، تو ڈرو اس سے تاکہ تم رحم کیا جاؤ. تقویٰ کرو ان سب باتوں سے. لیکن کوئی ایسی نشانی آتی تھی رب کی طرف سے، وہ اس سے منہ موڑتے تھے. اور جب کہا جاتا تھا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جو کفر کرنے والے کہتے تھے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والے جب خرچ کر رہے ہوتے تو ان سے کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انتم اللہ یشاء تما، کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا. یعنی کہ بجائے کہ کریں، نہیں تو وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیں گے. تو تم تو بس بیکار میں تم لوگ کھلی گمراہی، یعنی کہ پھر کہتے تھے تم کھلی گمراہی میں، یعنی کہ تم اچھی بات کرنے والوں کو جو ہے وہ گمراہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ خرچے ورچوں میں لگے ہوئے ہو، تم لوگ ایسے فالتو کام کر رہے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ. بار بار یہ آیت دیکھیے کتنی دفعہ، بار بار میں پڑھ رہی ہوں، بار بار آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے قرآن میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْآيَاتِ، پلٹ کے اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں آیات. اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کب ہوگا، تو کوئی انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، ایک چیخ کا، جیسے وہ بستی کو ختم کیا تھا، کوئی لشکر نہیں اتارا تھا، ایک چیخ.
اور پھر وہ پکڑ لے گی ان کو, وہ جھگڑ رہے ہوں گے, اس میں آپس میں بات ہی کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں گے, اور وہ ایسا بحث کر رہے ہوں گے کہ ان کو اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ کوئی وصیت کر سکے. جیسے اچانک عذاب آئے گا ان کو اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ وصیت بھی کر سکیں گے یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا تھریٹ ہے یہ. اور پھر سور پھونکا جائے گا, یہ تو اس وقت انجام ہوگا, پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر وہ اجداث سے نکلیں گے, یعنی نشان زدہ کپڑوں سے نکلیں گے اور اللہ کی طرف سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے ایک طرف. اور پھر کیا کہتے چلے جائیں گے, ہائے افسوس کس نے اٹھا دیا ہمارے سونے کی جگہ سے, وَحَاضَرْ مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, یہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے, کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, اور ایک چیخ ہوگی, یعنی سور پھونکا جائے گا یا وہ عذاب آئے گا یا سور بھی ایک چیخ کی طرح ہوگی, اور پھر سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. آج کے دن کوئی نفس کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, صرف وہ ہوگا جو انہوں نے عمل کیا تھا اسی کا بدلہ دیا جائے گا. اصحاب الجنت جو ہے وہ بڑے شغل میں, یعنی کہ دنیا میں جیسے شغل میں نہیں ہوتے تھے اس وقت وہ شغل میں ہوں گے, ہر طرح کی کام میں. جیسے یہاں پہ کسی کام میں ایسے شغل میں, یعنی ایسا شغل نہیں ہوتا تھا جو اللہ سے غافل کر دے, لیکن وہاں وہ شغل میں ہوں گے, ہر طرح کے کھیل تماشا خوشیوں میں ہوں گے, اور ان کی بیویاں اسپاؤسز سایوں میں ہوں گے, تکیوں پہ آرام دہ اس میں ٹیک لگائے ہوں گے, اللہم اجعلنا منہم, اور اس میں وہ مانگیں گے فاکہہ میووں میں سے, اور جو وہ طلب کر رہے ہوں گے سب کچھ ملے گا. آن ٹاپ ان کو پر سلامتی دی جائے گی رب الرحیم کی طرف سے, رب الرحیم کی طرف سے, اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجی جائے گی, سلام بھیجا جائے گا. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا منہم. اور اللہ کو جاؤ مجرموں کے لیے کیا سلوک ہے, علم عہد, کیا تمہارے پاس آیا نہیں تھا یہ وعدہ کہ یا نبی یا بنی آدم کہ تم لوگ شیطان کی عبادت نہیں کرو, شیطان کے پیچھے نہیں جاؤ. مجرم لوگ کون کون ہوں گے, کافر, مشرک, منافق, مسلم, سب ہوں گے مجرم, اور جن کے پاس آئے تھے ڈرانے والے. کہا گیا تھا شیطان کی پیروی نہیں کرو, تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, شیطان نے گمراہ کر دیا. شیطان کا یہ دعویٰ تھا نا, اور یہ شیطان نے اس کو سب کے سب کو ایک بہت بڑی ساری مخلوق کو جو ہے بھٹکایا. اور کیا تم عقل سے اس وقت تمہارے پاس عقل نہیں تھی, عقل سے کام نہیں, یعنی اللہ کی بات آ گئی تھی. ابھی بھی جو لوگ قرآن کی بات سمجھ رہے پھر بھی شیطان کے پیچھے جاتے ہیں. یہ ہے جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا, اس میں داخل ہو جاؤ جو تم کفر کرتے تھے. آج کیا ہوگا, آج تمہاری مہر لگے, نختم, ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ, یعنی ہم ختم, مہر لگا دیا, نختم, ہم نے مہر لگا دیا تمہارے منہوں پر, اور جو یعنی کہ تم بات کر سکو. اب جو منہ پر مہر لگ گئی, اب کیا چیز ہوگی, اب تمہاری یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں, یہ بات کریں گے, ہاتھ بات کریں گے. سامنے ابھی سورہ اس میں پڑھ رہے ہیں, حامیم سجدہ میں پڑھا ہے, حامیم سجدہ میں پڑھا ہے نا, ہاں حامیم سجدہ میں پڑھا ہے کہ کھالیں اور ہاتھ اور پیر سب گواہی دیں گے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہ کو سیل کر دیا, اب ہاتھ بول رہے ہیں اور پیر گواہی دیں گے جو کمائی کی تھی. اگر چاہتے اللہ تعالیٰ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, کہ آج جو ہم کمائی کر رہے ہیں جو لوگ بھی, تو اللہ چاہتے تو ان کو لطمسنا, ہم موڑ دیتے ان کے اوپر, ان کی آنکھوں کو, اور وہ کوئی راستہ ہی نہیں پا رہے ہوتے نہ, یعنی کہ کہاں سے وہ دیکھ سکتے پھر وہ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان کو مسخ کر دیتے ہیں, ان کو ان کی جگہوں پر, اور کوئی ستار نہیں رکھتے کسی طرح کا, نہ چلنے کا اور نہ پلٹنے کا. لیکن کیا ہے, وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ, ہم جو بھی ان کو عمر دیتے ہیں اور ان کو الٹا دیتے ہیں ان کی پیدائش میں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہے ہیں, جو بھی عمر دی گئی ہے زیادہ عمر, تو اس کی تخلیق کو الٹا کر دیا. کیسے الٹا کر دیا, یعنی وہ بچہ بن گیا, یعنی اس ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جان رہا ہے, نہ چلنے کے قابل رہا, نہ ٹہلنے کے قابل رہا. اس وقت پڑا وہ وما علمناہ الشعر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیا, کیونکہ یہ جو ہے یہ قرآن آپ کو شعر کے اس سے لگے گا, ایک پوری ایسے سیکوینس آیات ہوتی ہیں ملتی جلتی, تو یہ ہم نے تمہیں شعر نہیں دکھائے, شعر نہیں یہ آیات ہیں, نہ ہی یہ جائز ہے اس کے لیے, یہ تو ذکر ہے, قرآن مبین ہے, نصیحت ہے. تم اس کو شعر کرو, شعر تو شعر و شاعری نہیں ہے یہ, یعنی ایک ذکر ہے, نصیحت ہے, تاکہ تم ڈراؤ جو زندہ ہے, اور بات ثابت ہو جائے گی کافروں کے لیے, یعنی کہ ان کے لیے عذاب ہے. کیا نہیں دیکھا, بے شک ہم نے پیدا کیا لہم مما عملت, جو تمہارے ہاتھ, یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا ان کے لیے, ان میں سے جو بھی بنایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ان کے لیے. کیا بنایا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں نے, مینس کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, جو مویشی نے, اور وہ اس کے مالک بنے ہوئے.
آج وہ جو مویشی ان کے لیے بنائے، جو انعام کی طرح سے انعام بنایا ہے اور وہ اس کے مالک بنے ہوئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نعمت اور اس کو مطیع کر دیا، ہمارا اوبیڈینٹ کر دیا جانور کو، اور پھر اس کے اوپر آپ سواری بھی کر رہے ہیں، اس کو کھا بھی رہے ہیں، پھر اس میں سے بہت سارے دوسرے منافع ہیں، پینے والی بھی چیزیں، شکر کیوں نہیں ادا کرو؟ صرف جانوروں کو دیکھ لیں اور اس سے آپ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہو، میٹ کھا رہے ہو، بیف کھا رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، یہ سب چیزوں کو دیکھیں اور کہیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ایسی ہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لیا کہ وہ ان کی مدد دیں گے، شاید کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وہ مدد نہیں دے سکتے، وہ استطاعت نہیں کرتے ان کی مدد کی، وہ تو ایک ایسے ہیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، ان کے لیے تو پورا جند حاضر ہے، یعنی وہ تو تمہاری مدد کیا کرے گا، ان کے لیے تو کوئی صفائی اس بت کی کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے اس کو دھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تم ان کو بنائے ہوئے، وہ تو ان کے لیے تو پورا لشکر حاضر ہے۔ اب ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں، جو وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اولم یری الانسان، کہ انسان نے نہیں دیکھا، بے شک ہم نے اس کو بنایا تھا ایک نطفہ سے بنایا تھا، اپنی تخلیق کو دیکھو، اور وہ آج اس کو زبان دے دیا تو وہ بحث مباحثے میں چلا گیا، وَإِذَا قَسِمَ، وہ اللہ کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کر رہا ہے، اپنی تخلیق بھول کے کہ خود ناقدرہ پانی تھا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو کہ جب وہ بسیدہ ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے وہ زندہ کرے گا وہ ذات جس نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی دفعہ، اور وہ ہر طرح کی چیز کو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم الشجر، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس دور میں درخت سے لگا کے ایسے آگ جلاتی تھی، جو شجر ہے اخضر گرین کلر کا جو درخت ہے، جو تم اس سے آگ جلاتے ہو، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، جو تم اس سے آگ جلاتے ہو، یعنی وہ آگ جو تم سے، جو وہی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ درخت بنایا۔ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بِقَادِرٍ، کہ وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری جیسے اور بھی یعنی تخلیق بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بتاتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تم کو پیدا کرنا مشکل تھا ام السماء، یا آسمان کو، یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 days لگائے، تو اس پہ وہ ہے کہ تم جیسے اور لوگوں کو بھی بنا دے، بلا وہ خلاق العلیم، ہر طرح کا وہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ اللہ کی معرفت دے رہی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ ابھی میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں، انما امرہ، اور بے شک اس کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جب ارادہ شیئن، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز تخلیق کرنے کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو، کن، بس ایک کن کی دیر ہے، اور کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ ہماری ساری بادشاہت ہے۔ تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اب آپ ایسے بھی اللہ کی معرفت ملے تو آپ اس کو پڑھیں۔ تو سورہ یاسین جو ہے ایمانیت کی تفصیل عمر پہ ابھارا ہے، زندگی کا یعنی حقیقت، اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کی معرفت، اللہ کی طاقت، اور اس کی میننگ پہ جا کے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کنیکشن ہے ایک اللہ سے، ایک اللہ سے کنیکشن ہے، ایک اللہ سے معرفت ہے۔ اور ہم نے کیا بنایا سورہ یاسین کو؟ کوئی مر رہا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، کیوں پڑھو بھائی؟ کہاں سے یہ آئے یہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا، صحابہ کرام نے کہا، ہاں اگر کسی کے سمجھ میں آ رہی ہو آیات تو یہ اللہ سے جوڑتی ہے اور موت کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی کہ موت جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ کی معرفت دے رہی، اگر کوئی سمجھ میں آ رہا ہو تو کسی طرح کا کلام آپ کو فائدہ دے گا۔ تو یہ خاص کر کے کیوں کہا ہے کہ لوگوں نے کہ سورہ یاسین کو پڑھو، مردوں کے سامنے روح آسانی سے نکلے گی، دس از ناٹ ٹرو، بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات، اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ اسی سے کنٹینیو کہ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی میں نے پڑھا آیا 70 میں لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے تاکہ وہ ڈرائے اسے جو زندہ ہے۔ تو اسی یاسین میں ہی ہے جب ہم مردوں کے مطلب جس وفات پہ پڑھتے ہیں تو یہ آیت سامنے اللہ تعالیٰ اسی آیت سورہ میں ہی بتا رہے ہیں، اسے جو زندہ ہے اس کے لیے
لِيَحِقَّ الْقَوْلُ، ہاں بالکل، جو زندہ ہے اس کے لیے ہے، تو زندوں کو ہم ڈرائیں. اب جو مر رہے ہیں ان کے لیے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جو مر گئے ان کے لیے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری بدعتوں سے، ساری غلط کاموں سے بچائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش من ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کسی نے مجھے کل پوچھا تھا کہ اولاد کے لیے ہم کیا دعا مانگیں، یعنی کہ اولاد کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے یا کیا دعائیں. پہلی چیز یہ کہ واقعی یہ بڑی سیریس بات ہے اور اس پہ ہم نے سوچنا چاہیے کہ اولاد کے لیے ہم لوگوں کو دعا مانگتے رہنا چاہیے. آپ کو اگر لگ بھی رہا ہو کہ یہ اولاد ٹھیک ہے لیکن آگے اور زیادہ مانگیں ہدایت کہ اللہ کی معرفت ملے، قرآن سے جڑیں، قرآن کا مطلب سمجھیں، تلاوت کریں صحیح سے، اللہ کا حق ادا کریں، وہ سارے عمل صالح کریں. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنے دعاؤں میں، سجدوں میں، ہر نماز کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. تہجد میں ہاتھ اٹھیں اور اس کے لیے بچوں کے لیے دعائیں کریں. کبھی سیٹسفائیڈ ہو کے نہیں بیٹھیں کہ او بچہ میرا بس ٹھیک ہے، اور ٹھیک اٹس دیئر لائف، ایک وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ ما قدموا وآثارهم، ما قدموا وآثارهم، جو عمل ہم آگے بھیج رہے ہیں اور ہم آثار جو چھوڑ رہے ہیں، ہم گناہ جاریہ بھی چھوڑ رہے ہیں، جو ہمارے غلط کام اور جو جس کو جو فالو کر رہا ہے، چاہے ہمارے بچے ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اور جو اچھا کام، یعنی اگر ہم نے کوئی بدعت کو اس کا پلانٹنگ کر دی ہے تو لوگ وہی میری بدعت کو فالو کریں گے، وہ ساری چیزوں کو. اور اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو کریں گے، تو اس کے سارے اس کے آثار رہ جائیں گے. اس آثار کے لیے، اس آثار کے لیے ہم نے غم کرنا ہے، اس آثار کے لیے ہم نے دعا کرنا ہے. مارنا نہیں ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ غم ہوتی دعا کریں، اس کے لیے سیریس ہوں. اور دعا از سو مسٹ کہ دعا تو بہت کچھ چینج کر دیتی. تو آپ نے ربنا ہب لنا میننگ کے ساتھ پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ عطا کر دیجئے میرے ازواج میں سے، اسپاؤس، میرے ہسبینڈ، بیوی، یعنی دوست، خاندان سب آ جاتے ہیں. اور ذریاتنا قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گی؟ جب ہم ان کو دیکھیں کہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کی معرفت ہے. تو یہ ہم نے دعا مانگنی، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، متقین کے امام بن جائیں گے وہ. متقین کے امام، اتنی بڑی دعا ہے یہ. پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم میاں بیوی کو مسلمین بنا دے، اپنا فرمان بردار بنا دے. مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو امت مسلمۃ لک، ایک امت بنا دے جو آپ کی فرما بردار ہو. وارنا مناسکنا، اور اپنے طریقے سکھا دے اللہ تعالیٰ، اپنی عبادات کے طریقے سکھا دے. ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کو صحیح، یعنی کہ اللہ کا خوف آ جائے ان کے اندر، تو وہ خوف آ جائے جو ہر غلط کام سے رک جائے، اللہ سے ڈرے وہ غیب سے. ٹھیک ہے، تو ان کو رینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ہماری نماز قائم کرنے والا مجھے بنا دے اور میری اولاد کو بنا دے. یہ ساری دعاؤں کو بہت سیریس ہو کے مانگنا ہے. اور رمضان کے دن ہے، اور ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ جو ہے نا، اس کو ہم نے نعمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، دعاؤں والا سب کو لینا، پکڑنا ہے. اور یہ نہیں انتظار کرنا ہے کب روزے ختم ہو رہے، کب رمضان. مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ایسے نکل رہے ہیں، ایسے ہاتھ سے نکل رہے ہیں روزے، یعنی جسٹ گون. یعنی کہ پتہ نہیں آج کون سا روزہ ہے، مجھے تو گنتی بھی نہیں اٹھٹ سے کہ کون سا ہے. میں بالکل یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں آج کون سا روزہ ہے، بس میں جز کر رہی ہوں، اس کے بعد دیٹس اٹ. تو کیونکہ رحمت ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. چلا گیا ختم، پھر ہمارے پاس ایک سال لگے گا اس وقت ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہے کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو گریب کریں. جی نبیلہ، اس کے بعد ختم. جی میں نے صرف یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی زیادہ حرمت دیتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے. اس لیے اموات المومنین کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، اور دوہرا مطلب کیونکہ وہ نمونہ ہے ہم سب مسلمان عورتوں کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو ہمارا اختیار نہیں رہتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو پھر جب پردے کا حکم دے دیا تو ہمارا اختیار ختم ہو گیا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے ہمارے
खुदोखाल नजर आए या कोई तंग लिबास नहीं पहनना चाहिए, पर्दा अच्छी और दिल लुभाने वाली, किसी से अगर मर्दों से अगर बात हो तो दिल लुभाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको कोई गलतफहमी हो जाए। और और इसके अलावा इज्जत अल्लाह ताला देते हैं, इंसानों से इज्जत की तो मतलब लोगों की तरफ इज्जत को नहीं पकड़ना चाहिए, और अमले अतात करनी चाहिए अल्लाह ताला की, और अमले सालह के अंदर अतात है और नाफरमानी अमाल को डुबो देती है। और अमले सालह ये होते हैं कि उसमें सुकूत हो, खुशी हो, इनके ऐसा डर, ताकि हम वो अल्लाह ताला का ऐसा डर कि गुनाहों से हम तौबा करें, और दवाम हो, और हमारा जाहिर बातिन और हमारा कौल और फेल और सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। बेशक इताअत जो है वो अल्लाह की इताअत अगर है और है अल्लाह की इताअत, उसमें 3 चीजें तो जरूरी है, सुकूत, दवाम, खुशू, ये बिल्कुल याद रख ले, जाहिर बातिन कौल फेल, ठीक है। और सुन्नत इखलास और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी इताअत अल्लाह से उम्मीद है कि और 4 चीजें कहाँ है, क्या 4 चीजें हैं कि आपने नर्म बात करना है, कौलु कौलन सदीदा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कौलन सदीदा करना है, ताम खिलाना, खाना खिलाना है, रोजे रखने हैं, और तहज्जुद की नमाज जो पढ़ने वाले होते हैं, ये 4 जो है, यानी कि आप फर्ज अदा कर रहे हैं, नमाज के रोजे रख रहे हैं, ऑन टॉप क्या चीजें होनी चाहिए, ऑन टॉप हम क्या और चीज करें जिससे हम अल्लाह के मुकर्रब हो जाएं। अव्वल वक्त की नमाज तो है ही, उसके बाद ये सारी चीजें करें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको आफियत में रखे इंशाअल्लाह ताला, और हम कल फिर मिलेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और 23rd जुज़ और थोड़ा सा 24th जुज़ करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।